توہین عدالت اور دیگر پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مقررہ وقت میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی جائے۔ وزیر اعظم متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کریں۔ صدر مملکت کا شہباز شریف کو خط۔ آرٹیکل 224(2) کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 روز میں انتخابات ضروری۔ لگتا ہے وفاقی اور نگران حکومتوں نے متعلقہ محکموں کو ضروری تعاون کی فراہمی سے معذوری ظاہر کرنے کا کہا ہے۔ میری رائے میں یہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ خط کا متن: سیاسی کارکنوں کے خلاف مقدمات، پکڑ دھکڑ کے تناظر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا بھی ذکر۔ صدر مملکت اپنی اوقات اور آئینی دائرے میں رہیں، عمران خان کی کٹ پتلی نہ بنے۔ عارف الوی پی ٹی آئی چیئرمین کو خط لکھیں کہ توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ کا جواب دیں، مبینہ بیٹی کو بھی قبول کریں۔ جب سیاسی مخالفین پر 15 کلو ہیروئن ڈال دی گئی تھی، اس وقت انسانی حقوق کہاں تھے؟ رانا ثناءاللہ کا رد عمل۔ پنجاب میں عام انتخابات کا التوا، الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو آگاہ کر دیا۔ ای سی پی کا عارف الوی کو خط، پولنگ کے لیے دی گئی نئی تاریخ بھی درج۔ مراسلہ مشاورتی عمل کا حصہ، سب سے بڑے صوبے میں پولنگ 8 اکتوبر کو ہوگی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ جو انہوں نے آئین کے اوپر واردات کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کون آج گارنٹی کرے گا کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 1000 کارکن ہمارا اس وقت جیلوں میں ہے۔ اگر جے آئی ٹی بنانے آپ سیریس ہیں، چیف جسٹس کے نیچے بنائیں، اور ہمیں کسی کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے۔ اس گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اب پھر کریں گے، کیونکہ ان کو خوف زدہ ہے کہ کہیں عمران خان آ گیا تو ہمارا احتساب ہو جائے گا۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے، چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں، چاہے میں جدھر مرضی چلا جاؤں، موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم بنانے پاکستان میں جلسہ کریں گے۔ الیکشن 8 اکتوبر پر چلا گیا، انہوں نے پھر آئین پر واردات کی۔ کون گارنٹی دے گا، کون فیصلہ کرے گا کہ انتخابات کے لیے ماحول ٹھیک ہے؟ آئین کا قتل ہونے دیا گیا تو معاملہ یہاں نہیں رکے گا۔ یہ خوفزدہ ہیں کہ کہیں دوبارہ اقتدار میں نہ آ جاؤں۔ مجھے آزاد کشمیر جانے کا کہا گیا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے۔ جی آئی ٹی ہی بنانی ہے تو چیف جسٹس کی سربراہی میں بنائی جائے۔ عمران خان کا ویڈیو لنک خطاب، آج مینار پاکستان گراؤنڈ جلسے میں نیا لائحہ عمل دینے کا اعلان۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں، پی ٹی آئی رہنماؤں کا رات گئے جلسہ گاہ کا دورہ، اپنی مدد آپ کے تحت پانی خشک کر رہے ہیں۔ آج پاور شو ضرور ہوگا، ملک کسی کی خواہشات پر نہیں، آئین کے مطابق چلنا ہے۔ انتخابات 30 اپریل کو ہی ہوں گے، حماد اظہر اور زلفی بخاری کی گفتگو۔ عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ، نون لیگ نے حکمت عملی تیار کر لی، حقائق عوام کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ مریم نواز تنظیمی کنونشنز اور عوامی اجتماعات میں نقطہ نظر بیان کریں گی۔ نون لیگی رہنما پیر کے روز قصور میں خطاب کریں گی۔ خیبر پختونخوا میں بھی عام انتخابات 8 اکتوبر کو کرانے کی تجویز۔ گورنر غلام علی نے پولنگ کی تاریخی تبدیلی کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات کا بھی حوالہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے 5 مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی ضمانتوں میں 27 مارچ تک توسیع کر دی۔ عدالت عالیہ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو معاملے کی سماعت۔ پی ٹی آئی چیئرمین بھی پیش، جسٹس طارق سلیم شیخ کا عمران خان کو بیان حلفی خود پڑھنے کا حکم۔ وارننگ دے رہے ہیں، کوئی غلط بیانی ہوئی تو نتائج بہت سنجیدہ ہوں گے، آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، زمان پارک میں ممکنہ آپریشن روکنے کی درخواست پر سماعت 28 مارچ تک ملتوی۔ خاتون جج کو دھمکی کا معاملہ، عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ قابل ضمانت میں تبدیل۔ ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، پی ٹی آئی کی جانب سے وارنٹ معطل کرنے کی درخواست نمٹا دی گئی۔
behavior of PTI and its leader, Imran Khan. Nowhere in the world an accused has ever refused to appear in the court. Almost for last so many weeks that Imran refuses to appear in the court on different pretexts, and he actually attacks the courts, or the courts are mobbed by his supporters whenever he appears in the court. Lies he has been fabricating over the last 1 year, starting with Cypher. I'll again say that. तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान के इक़दामात गैर कानूनी। PTI चेयरमैन जत्थे लेकर अदालत जाते हैं, वो बज़िद हैं कि पेश नहीं होना। साइफर के जरिए अमरीकी साजिश का बयानिया घड़ने वाले अब इसी मुल्क से मदद मांग रहे हैं। रोज एक नया आईनी बहरान पैदा करने की भी कोशिश की जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ओहदे से मुस्ताफ़ी। रवां बरस 2 फरवरी को ओहदा संभालने वाले बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ने इंतखाबात के इल्तिवा के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबी शेड्यूल मनसूख करने का इख्तियार नहीं। इल्तिवा का फैसला कराने वालों ने पंजाब में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। अदलिया और अवाम किसी को आइन शिकनी की इजाज़त नहीं देंगे। सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की वकला रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का लाहौर और कसूर का दौरा। अवाम को मुफ्त आटे की फ्राहमी का जायजा। शहरियों के मसाइल सुने, फौरी हल की हिदायत भी की। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में रमज़ान पैकेज का जायजा। अहल अफराद की फौरी रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने का हुक्म। मुफ्त आटे की फ्राहमी 25 रमज़ानुल मुबारक तक जारी रहेगी। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। रमज़ान पैकेज के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान और सिंध में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होगा। सस्ता पेट्रोल इंशाल्लाह जो शुरू होगा, उसका मैकेनिज़्म और उसका पूरा तरीक़ाकार वज़ा फ़ाइनल कर लिया गया है। वो शख्स जो आज मुल्क में सिविल वॉर, अनारकी, तकसीम चाहता है, वो शख्स उस वक्त मजाक उड़ाता था। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और जब वो वज़ीर आज़म बने तो सैलाब की सूरत हाल पर जिस तरह उन्होंने काबू पाया। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां। एक शख्स मुल्क में सिविल वॉर और एनार्की चाहता है। मुआशी मुश्किलात के बावजूद तमाम सूबों में मुफ्त आटे की तकसीम यकीनी बनाई जाएगी। बलूचिस्तान और सिंध में भी सिलसिला जल्द शुरू होगा। सस्ते पेट्रोल की फ्राहमी का मैकेनिज्म तैयार। स्कीम का इजरा जल्द होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात की आईनी हैसियत और वक्त से मुतालिक फैसलों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तानी इदारों के पास है। सूबाई इलेक्शन के फंड्स में IMF की कोई मुदाखलत नहीं। मुआशी अहदाफ हुकूमती सतह पर ही मुकर्रर किए गए हैं। तर्जमान मॉनिटरी फंड की वजाहत। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 28 करोड़ डॉलर इजाफा। 4 अरब 59 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गए। मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर भी 29 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफे के बाद 10 अरब 13 करोड़ डॉलर हो गए। पाक फौज के अफसरों और जवानों में फौजी एजाज़ात तकसीम। वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा के अवार्ड्स खानदान के अफराद ने वसूल किए। सऊदी अरब, बहरीन और दीगर मुल्कों के फौजी अफसरों को भी एजाज़ात से नवाजा गया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, गैर मुल्की सफ़ीरों और दीगर अहम अफराद की शिरकत। माह रमज़ान में महंगाई का तूफान। मजमूई शरह 46.6% की सतह पर पहुंच गई। नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम सब्जियों, फलों, गोश्त और दीगर अशिया के मनमाने रेट।
ہر چیز عام شہری کی پہنچ سے دور، پرائز کنٹرول کمیٹیاں غائب، عوام پریشان۔ بلوچستان حکومت عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کوشاں، ماہ مبارک کے دوران رمضان بچت بازاروں کا انعقاد اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ مستحق افراد میں مفت راشن بھی تقسیم کیا جائے گا۔ صوبائی ترجمان فرا عظیم شاہ کی پریس کانفرنس۔ سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، فی تولہ نرخ 5,600 روپے بڑھنے کے بعد 2,07,500 روپے تک پہنچ گئے۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونا فی آؤنس $58 مہنگا۔ سندھ میں کرونا کیسز میں اچانک اضافہ، شرح 11.8 تک پہنچ گئی۔ بخار، پیٹ اور گلے کا خراب ہونا نئے ویریئنٹ کی علامات۔ ماہرین کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنانے کا مشورہ۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، قصور اور دیگر مقامات پر وقفے سے بارش، کئی مقامات پر ژالہ باری۔ رنالہ، خرد اور جڑاوالا میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ اوکاڑا اور شجابات میں چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات، 2 افراد دم توڑ گئے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی جل تھل ایک، سڑکیں ندی نالے بن گئیں۔ بولان ندی میں طغیانی، قومی شاہراہ عارضی طور پر بند، ٹانک میں بھی سیلابی صورتحال۔ اور افغانستان نے T20 سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کو ہرا دیا۔ 93 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں 4 وکٹ کے نقصان پر ہی پورا۔ شارجہ میں قومی بیٹنگ فلاپ، عماد وسیم 18، سائم ایوب 17، طیب طاہر 16 رنز بنا کر پیویلین واپس۔ عبداللہ شفیق اور اعظم خان کھاتا ہی نہ کھول سکے۔